السلام علیکم، اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ رشتوں سے جب تک آپ ٹھیک طرح سے واقف نہیں ہوتے تو شکوک و شبہات کا ہی شکار رہتے ہیں۔ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کون آپ کے ساتھ کتنا اور کس حد تک مخلص ہے، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی ساری گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے جب آپ اپنے پرائے دوست دشمن میں ٹھیک سے فرق کر سکتے ہوتے ہیں۔ ماں نے جب اپنا ارادہ ظاہر کیا تو میں بھڑک اٹھی، لیکن بھائی کو ان کی اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ کیا ہو گیا ہے ماں، تمہیں کوئی کیوں خود بھی تماشا بنو گی اور مجھے بھی تماشا بناؤ گی؟ کیوں بیٹی، اس میں تماشے والی کون سی بات ہو گئی؟ کیا میں غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکت کر رہی ہوں؟ وہ تو ٹھیک ہے اماں کہ ان میں سے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارا معاشرہ کیا سوچے گا، محلے والے کیا سوچیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے؟ اماں بھائی برابر اماں کا ساتھ دے رہے تھے، پتہ نہیں بھائی اماں کا اتنا کیوں ساتھ دے رہے تھے۔ بولے کسی کو بھی کچھ کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے باپ کے مرنے کے بعد یہ لوگ ہمارا خیال نہیں رکھتے اور نہ ہی انہوں نے میری اور تمہاری پرورش کی ہے، اسی لیے یہ کچھ نہیں بول سکتے، ان کو بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اماں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب ہمارا بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ جانے بھائی کو کون سی سمجھ آ گئی تھی جو میں بیٹی ہو کر نہ سمجھ پائی تھی۔ خیر بات یہ تھی کہ ماں نے اپنی شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میرے ابو کی موت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ یہ شب و روز ہم نے کس طرح گزارے تھے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ شکر ہے کہ چھوٹا ہی صحیح لیکن مکان اپنا تھا، ورنہ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ میری عمر اس وقت 16 برس کی تھی، بھائی 15 سال کے تھے، جبکہ اماں زیادہ سے زیادہ 35 یا 36 کی ہوں گی۔ ان کی شادی بہت کم عمر میں ہو گئی تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ماں بہت خوبصورت اور شاداب قسم کی عورت تھی۔ ہم دونوں جب ساتھ نکلتے تو دیکھنے والے ہمیں بہنیں سمجھا کرتے۔ اللہ نے میری ماں کو بے حد حسین بنایا تھا۔ میں نے ایسی سدا بہار قسم کی عورتیں بہت کم دیکھی ہوں گی۔ وہ پڑھی لکھی بھی تھی، اسی لیے انہیں ایک بینک میں جاب بھی مل گئی تھی، جبکہ میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ انہیں کی بینک کے برانچ میں کوئی شخص تھا ظہیر، اس نے ماں کو شادی کی آفر کر دی تھی اور ماں بھی اس شادی کے لیے سیریس ہو گئی تھی۔ ویسے تو یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہی معاشرہ۔ میں نے ایک بار پھر ماں کو سمجھایا، دیکھو اماں، بات یہ ہے کہ جب تم شادی کرو گی سب یہی کہیں گے کہ جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور ماں کو شادی کی سوچ رہی ہے۔ جوان بیٹے کا بھی لحاظ نہ کیا اور دوسرا بیاہ رچا لیا۔ بیٹا میں یہ شادی اپنے شوق کے لیے نہیں بلکہ تمہاری بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر میں ذمہ دار مرد کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تمہارا بھائی ان چیزوں سے پوری طرح واقف نہیں ہے، ابھی 1000 طرح کی بلائیں کٹ جاتی ہیں، لوگ اس گھر کی طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میرا مطلب ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہو تو وہی محافظ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہاری شادی کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اس کے لیے اسد نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری خود اس کی ہوگی۔ بینک میں اس کی اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اس نے کچھ پیسے بھی جمع کر رکھے ہیں، سب ملا کر تمہیں عزت کے ساتھ رخصت کر سکیں گے۔ اور جہاں تک خاندان والوں کا تعلق ہے تو ان کی بات ہی فضول ہے۔ بیٹا میں سمجھ گئی کہ ماں نے پکا ارادہ کر لیا ہے اور میرے سمجھانے پر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ بھائی کے توسط سے سمجھانا چاہا لیکن بے سود، اب میں ان پر زیادہ زور بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ ماں تھی میری، اس کے علاوہ وہ سمجھدار اور پڑھی لکھی بھی تھی، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا نا۔ لیکن میں نے اتنا ضرور کہا کہ ماں چلو ٹھیک ہے، میں اب کچھ نہیں کہوں گی، لیکن کم از کم اتنا تو کر دو کہ اس مکان کو کرائے پر دے دو، ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، ماں نے میری تائید کی۔ کچھ اور تو نہیں کہنا ہے تمہیں، صرف ایک بات اور، اماں میں اس شخص سے ضرور ملنا چاہوں گی جو تمہاری زندگی میں شامل ہونے جا رہا ہے، اور بھائی کو بھی ملوا لیں۔ سوچا بھائی ملیں اور وہ شخص پسند نہ آیا تو شاید ہی بات ٹل جائے، صرف میری نہیں تمہاری زندگی میں بھی۔ ماں نے کہا تم اس کا اسی طرح احترام کرو گی جس طرح اپنے ابو کا کرتی تھی، کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اسے معلوم ہے کہ تم میری جوان بیٹی ہو، اس کے باوجود وہ مجھ سے شادی کر کے ہمیں سہارا دینے کو تیار ہے۔ پھر ایک دن ظہیر ہمارے گھر آ گیا، ماں نے اسے چائے پر مدعو کیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا اور خاصا معقول صورت، یعنی وہ ایسا آدمی تھا جس کے لیے کوئی بھی کنواری لڑکی کا رشتہ آ سکتا تھا، لیکن وہ ماں سے
ہی شادی کرنا چاہ رہا تھا، جو ایک بیوہ تھی جس کی بیٹی 15-16 برس کی ہو چکی تھی، بیٹا بھی 14-15 کا تھا۔ یہ بات بہت حیرت کی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ ماں سے کم از کم 10-12 سال چھوٹا ہوگا۔ اماں اس کے آگے پیچھے بچھی جا رہی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک معقول اور مہذب انسان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑے سلیقے اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے مجھ سے باتیں کی تھی، میری تعلیم وغیرہ کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ آخر وہ میری ماں سے کیوں شادی کر رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سب مجھے بہت برا لگا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اماں نے جب اس کے بارے میں میری رائے دریافت کی تو میں نے کہا، نہیں اماں، یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ پر وہ کیوں بیٹا؟ کیونکہ اس شادی کے بعد افواہوں اور شک کی 1000 پہلو نکل آئیں گے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کیا ہوگا۔ میں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اماں، ہاں، اگر کوئی عمر رسیدہ آدمی ہوتا تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، لیکن ایسے ہی جوان شخص سے تمہاری شادی 100 گل کھلا دے گی۔ اماں، لوگ 1000 طرح کی باتیں بنائیں گے، تمہارا مذاق اڑایا جائے گا، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اماں، کیوں بیٹا؟ اس میں تمہاری کیا بدنامی ہوگی؟ اماں، تم اتنی بھولی نہیں ہو کہ ایسی باتیں سمجھ نہ سکو۔ لوگ یہ کہیں گے کہ اس آدمی نے بیٹی پر ڈوری ڈالنے کے لیے ماں سے شادی کر لی ہے۔ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ شاید انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر وہی بات کی، یعنی وہ اس شادی کے لیے بےتاب تھی اور ان کی خواہش تھی کہ وہ ہر حال میں شادی کر لیں۔ اور جب ان کی ضد بہت بڑھ گئی تو پھر ہم نے بھی اس شرط پر اجازت دے دی کہ ہم یہ مکان بدل لیں گے، اور ہم نے وہ مکان بدل لیا۔ اپنا مکان کرائے پر دے دیا تھا کیونکہ ہمیں ظہیر کے مکان میں شفٹ ہو جانا تھا، جو اکیلا آدمی تھا۔ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ 1000 طرح کے اندیشے لاحق ہو گئے تھے، لیکن ماں نے جیسے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی۔ ظاہر ہے ہماری طرف سے سوائے میرے اور بھائی کے کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ ظہیر کی طرف سے اس کے کچھ دوست جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت میں کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس رات میں ابو کو یاد کر کے بہت دیر تک روتی رہی۔ یہ آدمی ظہیر کسی طرح بھی ابو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور اس شخص کے پیار میں یقیناً کوئی کھوٹ تھا، ورنہ کون لڑکا اپنی سے اتنی بڑی عورت سے شادی کرتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ دوسری صبح میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ عجیب طرح کی شرمندگی ہو رہی تھی۔ خود امی ہی ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نہیں امی، میں ناشتہ نہیں کروں گی، ذرا بھی خواہش نہیں ہے۔ بے وقوف نہ بنو، کب تک بھوکی رہو گی؟ بیٹا، بھائی ناشتہ کر کے کب کے جا چکے تھے۔ اور ہاں اماں نے مزید کچھ بتانا چاہا کہ ہاں ظہیر بھی تمہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا اماں، پھر آپ میرا ناشتہ یہیں لے آئیں۔ بری بات ہے بیٹے، ظہیر کیا کہیں گے؟ آ جاؤ، شاباش۔ اور میں اماں کے مجبور کرنے پر ان کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ گئی۔ ظہیر میرا انتظار ہی کر رہا تھا۔ اس نے بڑی بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر بہت نرم لہجے میں پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ روحا، جی ہاں ٹھیک ہے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس وقت تو میں بھڑک اٹھی۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ناراض ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار تو تعلق پر ہوتا ہے۔ جب میرا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ماں نے مجھے ٹوک دیا، روحا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں آپ کچھ نہ کہیں، ظہیر نے ماں سے کہا۔ روحا کی کشمکش کو میں سمجھ رہا ہوں۔ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ ایک فطری رد عمل ہے، اس لیے اسے منع نہ کرے، لیکن روحا کو کچھ دنوں کے بعد خود احساس ہو جائے گا کہ میں کس نیچر کا انسان ہوں۔ میں اب وہاں نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھیں پھر بھر آئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہماری زندگی میں ایسے لمحے بھی آئیں گے۔ گھر کی فضا کشیدہ سی ہو گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہلانے اور مصروف رکھنے کے لیے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر چکی تھی۔ اسکول سے واپسی آ کر میں اپنے کمرے میں بند ہو کر رہ جاتی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں ظہیر کے سامنے نہ آیا کروں، حالانکہ ابھی تک ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی جس سے اس کی نیت کا اندازہ ہو سکتا، لیکن نہ جانے کیوں وہ جب میرے سامنے آتا مجھے اپنے جسم پر اس کی نگاہیں منڈلاتی ہوئی محسوس ہوا کرتی۔ ماں نے مجھے ہر حال پر چھوڑ دیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ بینک جانا، ایک ساتھ بینک سے واپس آنا، پھر شام کے وقت کہیں تفریح کے لیے چلے جانا۔ ماں کو تو جیسے نئی جوانی مل گئی تھی۔ شب و روز اسی طرح گزرتے رہے کہ ایک دن ایک عجیب بات ہو گئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سب کچھ ماں نے جان بوجھ کر کیا تھا یا وہ اتفاقاً گھر سے باہر تھی، ورنہ اب تک ماں نے مجھے ظہیر کے ساتھ گھر میں اکیلا نہیں رہنے دیا تھا۔ لیکن اس شام وہ گھر میں نہیں تھی اور میں اپنے کمرے میں تھی۔ جب دروازے پر ہونے والی دستک مجھے چونکا دیا۔ دروازہ کھولا تو ظہیر کھڑا تھا، شاید وہ کہیں باہر سے آیا تھا۔ تمہاری ماں کہاں ہے؟ پتہ نہیں،
मैं नहीं जानती, मैं अपने कमरे में थी। प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए चाय बना दोगी? आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद मैं तुम्हें कभी ज़हमत नहीं देता। ओके, मैं सामने से हट गई थी। मेरा दिल चाहा कि मैं दोबारा दरवाज़ा बंद करके बैठ जाऊँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, बस वो झिल्ला कर रह जाता। फिर सोचा कि ये मेरी बुज़दिली होगी, आखिर एक घर में रहना है तो इस तरह कब तक खुद को लिए दिए रखूँगी। इसलिए मैंने उसके लिए चाय बनाई और लाउंज में रख कर पहुँच गई। उसने मुस्कुराकर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं चाय रख के जाने लगी तो उसने आवाज़ देकर मुझे रोक लिया। रोहा, ज़रा मेरी बात सुनो। जी फरमाएं। मैं उससे कुछ फासले पर खड़ी थी। तुम मुझसे नाराज़ नाराज़ क्यों रहती हो? नहीं तो ये मेरी आदत है, मैं ज़रा तन्हाई पसंद हूँ। 2 मिनट के लिए बैठ जाओ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, उसने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं उसके सामने बैठ गई। कुछ देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, देखो रोहा, ये दुरुस्त है कि जो कुछ हुआ है वो ज़रा हट के है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे शक की निगाहों से देखा करो। मैं चाहे जैसा भी हूँ, बदनीयत और बदफितरत नहीं हो सकता। मेरे और तुम्हारे दरमियान का सही एक रिश्ता तो है। ये रिश्ता एक दूसरे पर एतमाद का होता है, जैसे एक घर में एक साथ रहना है। तो फिर ऐसे नाराज़गी किस लिए? देखिए ज़हीर साहब, मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि नाराज़ वहाँ होती है जहाँ किसी से कोई ताल्लुक़ हो, कोई रिश्ता हो। और जब मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं तो फिर कैसी नाराज़गी? आपका रिश्ता मेरी माँ से है तो मुझसे तो नहीं है ना। लेकिन माँ के हवाले से तो कोई रिश्ता हो सकता है ना? नहीं, मैंने सख्ती से इनकार कर दिया। चलो फिर तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें दोस्ती नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन कम से कम घर के मामलात में तो दिलचस्पी लो, क्योंकि घर तो हम सब का है ना। उस दिन के बाद मैंने अपने रवैये में थोड़ी सी नरमी कर ली। मैं कभी कभी उनके सामने आ जाया करती, लेकिन इससे बात करने के लिहाज सिलसिले में मोहतात रहती। फिर एक दिन माँ ने मुझसे कहा, रोहा, ज़हीर ने तुम्हारे भाई के लिए एक रिश्ता तलाश किया है और तुम्हारे लिए भी। ओह, तो अब वो इस अंदाज से अटैक करना चाहता है? क्या हुआ है तुमको? उसके बारे में क्यों इतने बदगुमान हो? वो बहुत भले आदमी हैं, कोई और बात करें। अम्मा छोड़ें ये सब। अगर मुझे रिश्ता तलाश करना हुआ तो मैं खुद कर लूँगी। भाई की भी अपनी पसंद से दुल्हन लाऊंगी। उनकी पसंद की लड़की नहीं आएगी यहाँ, और ना ही मैं उनके पसंद के किसी लड़के से शादी करूँगी। आपके सही साहब को ऐसी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने फिर इस मौजू पर कोई बात नहीं की। मैं ज़हीर जैसे लोगों की नीयत से वाकिफ़ थी, इसलिए मुझे हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना था। ज़हीर ने यकीनन अपने किसी दोस्त से मेरे बारे में बात की होगी। शादी ना होती तो मैं उसके चुंगल में फंस जाती। ये लाजमी तौर पर कोई प्लानिंग होगी कि शादी के बाद मुझे मजबूर कर दिया जाए घर में अपनी तफरीह के लिए भाई की दुल्हन लाते। मुझे तो उनके मंसूबे को सोचकर ही घिन आ रही थी। मैं इस किस्म की कई कहानियाँ पढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने ज़हीर और उसके लाए हुए रिश्ते से अपना दामन बचा लिया था और भाई के लिए भी एक लड़की खुद देखने का कह दिया था। लेकिन सवाल ये था कि मैं आखिर इस किस्म के हालात में कब तक रह सकती थी। शादी तो करनी थी और वो भी बहुत जल्द। मैं जितनी जल्द इस मकान से रुखसत हो जाती मेरे लिए बेहतर था। देर होने की सूरत में खराबियाँ पैदा हो सकती थी, लेकिन शादी हो तो किससे हो? ये एक अजीब सूरत हाल थी कि अब तक मेरी किसी से दोस्ती नहीं हो सकी थी। ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं मोहब्बत के दावे कर सकती। किसी ने मुझसे मोहब्बत की कोई बात भी नहीं की थी। ऐसा ज़िंदगी में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। बस एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजरती चली आ रही थी। कोई था मेरा, कोई भी तो नहीं था। लेकिन फिर एक दिन मुझे कोई मिल गया। वो स्कूल में अपने छोटे भाई के दाखिले के लिए आया था। दोनों भाई बहुत खूबसूरत थे। छोटे भाई का नाम सरफराज था, जबकि उसको लाने वाला बड़ा भाई सौले, एक खूबसूरत महज़्ज़ब और पढ़ा लिखा नौजवान, जिसका लहजा और जिसके अंदाज ये बता रहे थे कि वो एक कल्चर्ड इंसान है। उसने मुझे देखा तो सही, लेकिन उन निगाहों की कैफियत सताइशी थी। उनमें किसी किस्म की हवस या आमियानापन नहीं था। उसके भाई का एडमिशन हो गया था, वो किसी और स्कूल से ट्रांसफ़र होकर आया था, और वो जो स्कूल से आया था वो भी शहर का एक बहुत बड़ा और अच्छा स्कूल था। ये मेरी साले से पहली मुलाकात थी। मैं घर आकर भी उसके बारे में सोचती रही। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाता है। सौले भी बिलाशुबा ऐसा ही था। उसके बाद बहुत दिनों तक उससे मुलाकात नहीं हुई। एक दिन एक ऐसी बात हुई जिसने मुझे हैरान कर दिया। उस वक्त मैं कॉपियाँ स्टाफ रूम में चेक कर रही थी। सरफराज उस वक्त बड़े अदब के साथ मेरे सामने ही खड़ा था। फिर उसने अचानक मुझसे पूछा, मिस, आप जानती हैं कि मैं इस स्कूल को छोड़कर आपके स्कूल में क्यों आया हूँ? नहीं तो मुझे क्या मालूम। आपके लिए मिस, मेरे लिए क्यों? मेरे लिए क्यों? मेरे
صالح بھائی مجھے زبردستی آپ کے اسکول میں لے کر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انہیں اچھی لگتی ہیں، انہوں نے شاید آپ کو کہیں دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا۔ کیا وہ جو کچھ بتا رہا تھا وہ میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ یہ ایک عجیب بات تھی، میرا دل اتنی تیز دھڑک اٹھا تھا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ نوید غلط بیانی نہیں کر سکتا تھا، وہ تو بہت اچھا بچہ تھا۔ تو شاید صالح نے مجھ سے راہ و رسم پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا، لیکن کتنا حیرت انگیز اور انوکھا طریقہ تھا۔ اچھا اپنے کام پر دھیان دو اور یہ ہر ایک کو یہ بات بتاتے مت رہنا، سمجھے؟ یس مس، میں کسی سے کیوں کہوں گا؟ میں نے اس کی کاپیاں چیک کر کے اس کے حوالے کر دی اور سوچتی رہ گئی کہ آج وہ یہ کیا کہہ گیا ہے، کیسی بات کر دی اس نے۔ صالح نے مجھے کہاں دیکھ لیا تھا؟ چلو جو بھی ہے، اس نے مجھ سے جان پہچان کے لیے بہت مہذب راستہ اختیار کیا تھا۔ پھر ایک دن خود صالح اپنے بھائی کی پروگریس معلوم کرنے کے لیے بہانے سے اسکول آ گیا۔ میں اس کی آمد کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، صالح صاحب آپ یہ بتائیں، آپ نے اپنے بھائی کو اس اسکول میں کیوں داخل کیا ہے؟ اسکول کی ریپوٹیشن اچھی ہے اس لیے۔ صالح صاحب پلیز، میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ آدھا سچ تو ہو سکتا ہے، لیکن پورا سچ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر پورا سچ یہ ہے کہ تمہارے لیے، پر آخر کیوں؟ اب میں اس کے علاوہ کیا جواب دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو؟ معاف کرنا، میں ذرا بے تکلفی سے تمہیں مخاطب کر رہا ہوں، لیکن کسی کی پسند ناپسند پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ کوئی جرم یا گناہ بھی تو نہیں ہے۔ بعض معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان ان کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ پسند کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت خوب، آپ نے مجھے کہاں دیکھ کر پسند کر لیا؟ راستے میں، میں نے ایک بار راستے میں پھر ایک بار مارکیٹ میں دیکھا تھا، اور میں نے جب تمہارے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ تم اس اسکول میں پڑھاتی ہو، اور آپ نے مجھ سے قربت کے لیے اپنے بھائی کا یہاں ٹرانسفر کروا دیا۔ ہاں، کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی لڑکی کو راستے میں روک کر اسے زبردستی باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اس کی ایسی باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی فطرت میں ایک اچھا انسان ہے۔ کہاں تو زندگی بھر محبت نام کی کوئی چیز میرے پاس نہیں آئی، اور کہاں یہ حال کے بن مانگے محبت مل گئی تھی۔ محبت کرنے والا خود چل کر میرے پاس آیا تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر سچی محبت دروازے پر آ جائے تو اس کے لیے راستہ کھول دینا چاہیے۔ پھر میں نے صالح کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اب مجھے پوری دنیا خوبصورت دکھائی دینے لگی۔ گھر کا ماحول بھی خوشگوار سا محسوس ہونے لگا۔ اسد اور ماں نے میرے انکار کے بعد پھر مجھ سے رشتے کی بات نہیں کی، اور یہ اچھا ہی تھا، ورنہ خواہ گھر کی فضا میں بدمزگی پیدا ہوتی۔ میں اور صالح پوری طرح ایک دوسرے کے ہو گئے۔ جیسے جیسے اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کی خوبیاں مجھ پر کھلتی جا رہی تھیں۔ اس نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رکھی تھی، ایک بہت بڑی فرم میں اعلیٰ عہدے پر تھا۔ اس کے والدین حیات تھے، وہ بھی پڑھے لکھے تھے۔ اس سے چھوٹے دو بھائی تھے، ایک تو سرفراز اور دوسری بہن تھی صنم، جو کالج میں تھی۔ اس کے مزاج کا یہ عالم تھا کہ اس نے ابھی تک مجھ سے دریافت نہیں کیا تھا کہ میں کون ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایک شام میں نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا، صالح تم میرے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ نیلوفر، میں تو صرف تمہیں جانتا ہوں، تمہارے بیک گراؤنڈ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر بھی جاننا تو چاہیے کہ میں کون ہوں، کن حالات میں زندگی گزار رہی ہوں۔ چلو تم ہی بتا دو۔ میں نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس کے رویے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ چلو مان لیا کہ یہ سب کچھ ہے، تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ کیا تمہیں کچھ محسوس نہیں ہوا کہ میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اور میرا باپ ایک جوان آدمی ہے؟ میری ماں سے بہت کم عمر ہے، تو اس میں کون سی برائی ہوگی؟ اس قسم کے لاکھوں واقعات ہیں۔ برائی یہ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے تمہاری ماں کسی غلط راہ پر چلنے لگتی۔ عبید، یہ تو سوچو کہ اس آدمی نے میری ماں سے شادی کیوں کر لی؟ تم بھی عجیب ہو۔ تم یہ بتاؤ، اس شخص نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی غلط حرکت کی ہے؟ نہیں، اب تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو پھر بھول جاؤ اس کو، اپنی فکر کرو۔ لیکن اس کہانی میں ایک بات ذرا خطرے والی ہے۔ ظہیر کسی شخص سے میری شادی کروانا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس نے یہ رشتہ کسی پلاننگ کے تحت ہی سوچا ہوگا۔ ہاں، یہ بات خطرناک ہو سکتی ہے، اور اگر اس شخص نے زیادہ دباؤ ڈالا تو ممکن ہے کہ تمہاری ماں مجبور ہی ہو جائے۔ اسی بات کا تو ڈر ہے۔ تو پھر اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں تمہیں حاصل کرنے میں جلدی کروں۔ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میرے بیک گراؤنڈ کو جاننے کے بعد تمہارے گھر والے اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ صالح نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو نہ صرف راضی کر لیا تھا، بلکہ وہ پیغام لے کر بھی میرے گھر آ گئے۔ اس وقت
خدا جانتا ہے کہ ظہیر نے کس دل کے ساتھ ان کا استقبال کیا ہوگا۔ بہرحال ماں بہت خوش تھی اور انہیں خوش بھی ہونا چاہیے تھا۔ صالح کے گھر والے بہت مہذب تھے، ایسے لوگ جنہیں کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ انہیں صرف لڑکی چاہیے۔ اس رشتے کے لیے میرا شاگرد نوید بھی آیا تھا۔ دراصل وہی بچہ میرے اور صالح کے درمیان پل بنا تھا، وہ شاید سب سے زیادہ خوش تھا۔ بہرحال یہ رشتہ طے ہو گیا، تاریخ بھی مقرر ہو گئی اور ہم دونوں ایک ہو گئے۔ اسد کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ میرے سسرال بہت اچھے تھے، صالح صاحب سے زیادہ اچھے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ زندگی میں کسی کو اتنی خوشیاں بھی مل سکتی ہیں۔ ایک پیار کرتی ہوئی زندگی میرے ساتھ چلنے لگی، ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ ہونے کے بعد دستور کے مطابق مجھے اپنے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے صالح سے کہا نہیں صالح، وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ پر وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں میرا ہے کون، ماں ہے تو وہ خود ہی آ جاتی ہے، ظہیر ہے تو اس سے میرا کیا تعلق؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دستور کے مطابق تمہیں جانا چاہیے۔ بلکہ ایسا کرو تو ہم چلتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ ہم دستور کے مطابق مٹھائی وغیرہ لے کر پہنچ گئے۔ میری ماں اور ظہیر نے کھانے پینے کا بہت زبردست اہتمام کر رکھا تھا، لیکن میں بس تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جانا چاہتی تھی۔ اور جب میں ان لوگوں سے اجازت لے کر اٹھنے لگی تو ظہیر نے مجھ سے کہا، روحا تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ جی فرمائیے۔ تم یہ بتاؤ تم نے صالح کو کیسے پایا؟ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے ہی نہیں، میں بہت خوش ہوں۔ کیا واقعی؟ جی ہاں، میں اتنی خوش ہوں کہ آپ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں یہ بتاؤں کہ میں تمہیں یہی خوشی تو دینے جا رہا تھا۔ ظہیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ میرا وہی دوست ہے جس کا رشتہ میں نے تم سے لگایا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ یہی بات ہوئی ہے، میری ماں نے کہا۔ جب تم نے صالح کے رشتے سے انکار کیا تو ہم سب نے ایک پلاننگ کے ذریعے سرفراز کو تمہارے اسکول میں داخل کروایا۔ پھر عبید آہستہ آہستہ تم سے قریب ہو گئے اور اب اللہ کے فضل سے تم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے ہو۔ میں ہونک کر ان لوگوں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پھر صالح نے مجھ سے کہا، روحا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا تھا کہ میں نے کسی سازش کے تحت تمہاری ماں سے شادی کی ہے؟ میرا تم سے بظاہر کوئی رشتہ نہ صحیح، لیکن تمہاری ماں کے حوالے سے ایک مضبوط رشتہ تو ہے، اور وہ رشتہ ہے باپ کا۔ چاہے تم میرے ساتھ میرے خلوص پر یقین کرو یا نہ کرو۔ ہاں بیٹی، اب کیا کہتی ہو تم؟ میری ماں نے مجھ سے پوچھا۔ اب میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ باپ سے میرا رشتہ گہرا، بہت گہرا ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ظہیر نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اب ہم سب بہت خوش ہیں، میں ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی ہوں اور ظہیر میرے لیے ایک باپ کی طرح ہے۔ اور میں سوچتی ہوں کہ میرے اللہ، کیا اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہمیں رشتوں کے بارے میں اتنا ڈرا دیا گیا ہے کہ ہم ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی کی شادی ظہیر نے صالح کی بہن سے کروا دی، جو کہ اماں کا بہت خیال رکھنے والی ہے اور بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک ہے۔ یوں ظہیر نے ہماری فیملی کو سنبھال لیا۔